السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کو بیل آئیکن کو بھی پش کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ ہمیں اس کے بارے میں اپنی رائے بھی کمنٹس بھی دیتے رہیں تاکہ ہم اپنی مزید اس کو بہتر بنا سکیں۔ پرسوں ملتان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر جو نشتر میں ملازمت کرتے تھے، پھر بعد میں وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کا اپنا کلینک ہے، سائیکیٹرسٹ ہے وہ بہت مشہور، اظہر حسین۔ انہوں نے اپنی ماہر نفسیات بیٹی علیزے کا قتل کیا اور پھر خود اپنے آپ کو پسٹل سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، تو خودکشی کر لی۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس سے ملتان کے بہت سے لوگ اس بات پر حیران اور پریشان ہیں کہ معاملہ کہاں تک، جب ایک عام آدمی کو جب کوئی ذہنی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی جھگڑا، گھریلو جھگڑے ہوں، کوئی جنسی معاملات ہوں، کوئی عشق میں ناکامی کے معاملات ہوں اور اس میں انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، یا کوئی نشے کی کثرت سے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، تو پھر وہ نفسیات کے ماہر کے پاس جاتا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے۔ لیکن جو خود ماہر نفسیات ہے، جس نے 30-32 سال نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتا رہا ہے وہ، اور اس کی بیٹی بھی نفسیات کی ڈاکٹر ہے، تو اس کو جب پریشانی کوئی ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے اور کدھر جائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے ملتان میں پرسوں سے 2-3 روز سے، اس پر تحقیقات تو تحقیقاتی ادارے کر رہے ہیں، پولیس بھی کر رہی ہے، تاہم ابھی تک وہ گتھی نہیں سلجھ سکی کہ کس وجہ سے یہ دو قتل ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی پیاری بیٹی کو، جب بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد اس کو دینا چاہتے تھے اور اس سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت محبت تھی اس سے ان کو، لیکن کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جب میں دیکھا اس کو، میں نے دیکھی اس کی خبریں سنی اور پڑھی اور دیکھی، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو لاٹریاں نکالنے والی کمپنیاں ہیں، ایک بہت بڑا انعام پرائز نکلا پہلا، وہ 50-60 لاکھ ڈالر کا تھا اور بہت بڑی رقم تھی۔ تو جب وہ پرائز اناؤنس ہوا تو اس کے بعد کمپنی نے یہ سوچا کہ یہ اتنا بڑا پرائز ہے، پہلے معلوم تو کریں کہ یہ کس کا نام نکلا ہے، وہ کون آدمی ہے جس کو یہ پرائز دیا جائے۔ تو وہ جب پتہ چلا، جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا ایک غریب سا خانچہ فروش آدمی ہے جس کا یہ انعام نکلا، جس کو یہ پرائز دیا جانا تھا۔ تو انہوں نے کمپنی کے جو برینز ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یکدم اس کو خبر دی گئی اتنے بڑی اماؤنٹ کی، تو شاید اس کی نفسیاتی کیفیت ہی بدل جائے اور خوشی اتنی ہو کہ وہ خوشی سے ہی ختم ہو جائے۔ تو پہلے اس کے ذہن کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو $1-2 ہی ڈیلی کماتا تھا، اور اتنی بڑی رقم جب اس کو ملے گی یکدم تو وہ کہیں مر ہی نہ جائے، کہیں بے ہوشی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے انسانی ہمدردی کے طور پر ایک ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی اور اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی، اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا کہ تم اس بندے کو، یہ بندہ ہے، یہاں رہتا ہے، یہ اس کا پورا بایو ڈیٹا ہے، اس کو اس انعام لینے کے لیے اس کا ذہن، اس کا مائنڈ تیار کرو۔ تو ماہر نفسیات کو انہوں نے اس کی فیس بھی ادا کی۔ تو ماہر نفسیات نے یہ کیا کہ وہ اس کا دوست بن گیا، اس کو معلوم کیا، وہاں پتہ کیا، اس سے ملا جلا، اس کا دوست بن گیا، روزانہ اس کے ساتھ رہتا، اس سے گفتگو کرتا۔
تو ایک دن اس نے 1-2 دن گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ یار اگر تمہیں $100 مل جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی کرنا کیا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، یہ خانچہ سا بیچتا ہوں، تو میں ذرا چیزیں بہتر لوں گا، زیادہ چیزیں بیچوں گا اور زیادہ بڑی اماؤنٹ سے کوئی چیزیں خریدوں گا اور وہ بیچا کروں گا۔ پھر اس نے کہا جی اگر تمہیں $10,000 مل جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر اور اس کاروبار کو ذرا بڑھاؤں گا، آگے کروں گا اور قیمتی چیزیں بیچنا شروع کروں گا تاکہ میری روزی آسانی سے اور بہتر مجھے مل سکے۔ پھر اس نے کہا جی اگر تمہیں $5 لاکھ مل جائیں، تو اس نے کہا جی $5 لاکھ مل جائیں، پھر میری 2 بیٹیاں ہیں جوان، میں ان کی شادی کر دوں گا، ان کے لیے خوشی کا سامان دوں گا اور وہ ان کی شادی کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر اس نے رفتہ رفتہ اماؤنٹ بڑھاتا گیا، پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کو $25 لاکھ مل جائیں، تو اس نے کہا جی کمال ہے، $25 لاکھ مل جائیں گے تو میں ایک گھر خرید لوں گا، کوئی اچھا سا گھر خریدوں گا، اپنی زندگی سہولت سے ساتھ گزاروں گا، میری عمر 50-55 سال ہے تو میں باقی زندگی بڑے آرام سے گزار سکتا ہوں۔ تو آخر میں وہ اس کا ذہن وہ تیار کر رہا تھا، $1 سے اس نے شروع کیا اور بڑی اماؤنٹ تک چلا گیا۔ تو آخر میں اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں $50 لاکھ مل جائیں تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو وہ خوش ہوا بہت اور کہنے لگا کہ اگر یہ $50 لاکھ مجھے مل گئے تو آدھی اماؤنٹ میں آپ کو دے دوں گا۔ وہ جب آدھی اماؤنٹ آپ کو دے دوں گا اس نے سنا ماہر نفسیات میں، تو وہ خود بے ہوش ہو گیا۔ ماہر نفسیات خود بے ہوش ہو گیا، بجائے کیونکہ اس کا تو مائنڈ رفتہ رفتہ اس کا مائنڈ جو ہے بنایا ہوا تھا $1 سے $50 لاکھ تک، وہ تو نارمل رہا، لیکن اس کا مائنڈ بنا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ 50 لاکھ کی رقم جب اس نے بتائی اور آدھا 25 لاکھ اس کو یکدم امید ہوئی کہ مجھے مل جائے گا، تو وہ خود بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو میں نے اس لیے ریلیٹ کیا ہے اس کے ساتھ کہ انسانی جو دماغ ہے وہ اس کے اپنے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ انسان ایک نفسیاتی یونٹ ہے، ایک نفسیاتی شخصیت ہوتی ہے، اس میں کسی وقت بھی کوئی بھی بات اس کو ایسی ہو جو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ اس کا رد عمل، اس کا ریئیکشن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کس کے پاس انسان جائے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ماہر نفسیات کام نہیں کرتا، ایسے موقعوں پر کوئی ماہر نفسیات کام نہیں کرتا۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 20% 30% کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کی دنیا کو کنکر کرنا چاہیے، اپنے اندر کی دنیا کو مضبوط کرنا چاہیے اور ول پاور اس میں پیدا کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو کی بنیاد پر اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنانے کی بجائے بہتر ہے کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی قوت، بہت بڑی قوت اللہ کی ذات موجود ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے، توکل کرنا، اس کا نام، اس کو یاد کرنا اور اسی سے مدد مانگنا، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا، سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے۔ اس سے بہتر کوئی ماہر نفسیات نہیں۔ جتنے واقعات نفسیات والوں کے ہوئے ہیں میری زندگی میں، کم از کم 5-6 لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماہر نفسیات تھے، نفسیات پڑھتے تھے، فلسفی پڑھتے تھے، زندگی کا جو علوم ہے مختلف نارمیٹو اور سائنسی علوم، وہ انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ انہوں نے ایسا ریئیکٹ کیا کہ وہ اپنی زندگی یا دوسرے کی زندگی انہوں نے ختم کر دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو بجائے ادھر ادھر جانے کے، گھریلو جھگڑے اور مسائل، ذہنی مسائل، ٹینشن اور ڈپریشن اور اداسی اور کچھ مسائل جو خانگی ہوتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی طرف سے پناہ لینی چاہیے، اللہ کی، اور انہی سے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو دوستو آج میرا یہ سبق ہے اور یہ میری آپ خواہش ہے کہ ہم سب لوگ ایک اللہ جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری سب سے بڑی قوت ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ پاورفل ہے، کل شیء قدیر ہے، تو ہمیں اس کی طرف ہم کیوں نہیں رجوع کرتے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔